ان کی ذلت آمیز ان کا نتیجہ نکلتا ہے مہنگائی کے نتیجے میں لوگ ان کو برا بلا بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو جواب کچھ نہیں ملتا. پھر یہ کہتے ہیں سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت, تاکہ لوگ تھوڑا سا سندھ حکومت کی طرف دیکھنے کی ہے کیا. کیونکہ حیرت کی بات ہے نا کہ جب آپ ان کو گالیاں دیں کہ تم نے آٹا مہنگا کر دیا, چینی مہنگا کر دیا, اور وہ ڈٹائی سے بجائے اس کا جواب دینے کے کیوں مہنگا کہتے ہیں سندھ حکومت سندھ حکومت سندھ حکومت, تو لوگ کہتے ہیں ذرا دیکھ لیں سندھ حکومت ہے کون چیز. اس لیے وہ ایک عوام کو مس گائڈ کرنے کا ایک حربہ ہے. باقی لوگ بھی سمجھ چکے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, ڈالر مہنگا ہوگا, تو ہر چیز مہنگی ہوگی اور اس کا اثر جو ہر چیز پہ پڑتا ہے. سید بھائی, ایک افسر کی گرفتاری ہوئی ہے ADA کے, آصف میمن صاحب شاید, انہوں نے کل جو ہے کورٹ میں کہا ہے کہ مجھے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ میں نے نجف شاہ جو کہ شاید سیکٹری بلدیات ہے اس کا کہنا نہیں مانا, اور اس نے ایک چیلنج کیا ہے کہ کسی بھی 20 گریڈ کے افسر کی اینٹی کرپشن CM کی اجازت کے بغیر گرفتاری نہیں کر سکتی. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آصف میمن کو جو گرفتار کیا ہے واقعی وہ کرپٹ ہے, بدماش ہے, 2 نمبر آدمی ہے, یا آپ کی سرکار کے کہنا نہ مانے یا اس کا کوئی نشانہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی سچی بات ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کل یہ کہا, میں نے اس کو فالو نہیں کیا کہ اس نے کیا بیان دیا ہے یا جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ کس بنا پر ہوئی ہے. جو اس رات گرفتاری ہوئی تھی وہ میں نے ٹی وی پہ تھوڑا سا سنا کہ کچھ لوگوں کے تبادلے کیے گئے تھے اور ان لوگوں کو وہاں سے ریلیو نہیں کیا گیا, اور وہ لوگ دستخط بھی کرتے رہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی آگے پیچھے. وہ کوئی غالباً ایشو ہے, اس کے بعد اور کوئی تفصیلات آئیں گی تو میں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن فی الحال میرے پاس ان کی تفصیلات ہیں نہیں. کیا یہ جرم ہے کہ اگر آپ کے محکمے میں کوئی افسر ریلیو نہ کرے تو کیا یہ نہیں, دیکھیں انہوں نے جو کام کیا ہے, جو دستخط کیے ہیں, مجھے نہیں پتا کس چیز پہ کیے ہیں, لیکن اگر کسی آدمی کی پوسٹنگ نہیں ہے کسی جگہ پر اور وہ دستخط بھی کرتا ہے اور کچھ کام کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو یقیناً جرم ہے. ذمہ دار تو DG خود ہوتا ہے نا. پہلے تو ایسی روایت نہیں رہی ہے کہ سیکرٹری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سیکرٹری کسی اتھارٹی کے اندر تبادلے کرے, تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے محکمے میں کوئی اور وزیر میں آپ سے ایک عرض کر دوں, دیکھیں ہر ادارے میں اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے محدود اختیارات ہوتے ہیں, لامحدود بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بھی ادارہ ہو وہاں پر ایک سطح تک جو ہے اس کے اپنے اختیار ہوتے ہیں کرنے کے, اور اس سے اوپر کی جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں, جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ KMC میں, KDA میں, یا ایون واٹر بورڈ میں, یا ایون اور جو اس طرح کی آٹونومس باڈیز ہیں اس میں وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا یا جو بھی DG ہوگا یا جو MD ہوگا, ہر ٹرانسفر پوسٹنگ وہ خود کرے گا, 20 گریڈ کی بھی 19 گریڈ کی بھی, تو نہیں کرتا. وہ اختیار اس کا محدود ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی شاید کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ KMC میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے, 18 گریڈ تک کا اختیار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو اور میئر کو ہے, لیکن 19 گریڈ کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. تو یہ ذرا اس طرح نہیں ہے یار. ایک سیکنڈ کسی اور کو بھی کرنے دیں. جی تاریخ کو یا 5 تاریخ سے جو ہے پیپلز پارٹی پھر سے سندھ کارڈ ہی کھیلے گی, کیونکہ ہم جو ہے احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا رانا شمیم کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے کہ رانا شمیم ہے, منظور کلر سے منظور کاکا, وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ سندھ حکومت سے پوچھے گا منظور کاکا جو ہے کس سرکار ہے. یار ویسے میں مسخروں کے باتوں کا جواب دیتا نہیں ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ بات ہے اس کا جواب کیا بن سکتا ہے, لیکن آپ کو ان کی کریڈیبلٹی کا بھی پتہ ہے, ان کے کردار کا بھی پتہ ہے, ان کے انداز سیاست کا بھی پتہ ہے. تو جب کوئی ایسا آدمی بات کر رہا ہو جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو, جس کے خلاف نیب خود تحقیقات کر رہا ہو, میں تو نہیں کر رہا ہوں, نیب کر رہی ہے, انہوں نے مانا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, وہ الگ بات ہے کیونکہ PTI کا تو پکڑتے نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا ہوتا تو جیل میں ہوتا. تو اس آدمی کی باتوں کا جواب میرا خیال ہے کوئی دینا مناسب نہیں ہے. اس کی کم علمی کا تو یہ عالم ہے. مجھے کسی نے کلپ بھیجا ایک جو میرے متعلق بھی بات کہی, وہ کہتا ہے ڈاکٹر رضوان نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں منشیات فروشوں کا سرغنہ ہوں. وہ چیف منسٹر صاحب نے صحیح کہا تھا, پتہ نہیں لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ان پڑھ اور جاہل ہیں.
پتہ نہیں کس نے اس کو بتا دیا کہ رپورٹ میں یہ ہے. رضوان کی رپورٹ خود تو نہیں پڑھ سکے گا, کسی ایسے آدمی سے پڑھا لے جس کی انگریزی تھوڑی ٹھیک ہو اور جو اس کو سمجھا دے. اس رضوان کی رپورٹ میں میرے متعلق کچھ نہیں لکھا, لیکن اگر ایک آدمی ڈھٹائی کے ساتھ کہے کہ جی اس نے یہ بار بار کہے کہ اس نے کہا, تو اس کا تو کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میرا سفر پتہ نہیں چنیسر گوڑ سے کسی اور آبادی میں کیسے ہو گیا, اس کو اگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جس گھر میں رہتا ہوں کرائے کا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اگر وہ کان میں آ کے سوس کر دے اور اس کے بعد وہ شروع ہو جائے تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ایک اور کیس کر دوں گا. تو بجائے اس کے کہ میرے اوپر الزام اس طرح کے لگائے, میں نے کورٹ میں کیس کیا, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی. ہر پیشی میں جائے گا اور وہاں جا کر کورٹ میں بتایا کہ بھائی میں نے سعید غنی کے اوپر الزام لگائے تھے, وہ سارے ٹھیک تھے. میں نے کہا تھا منشیات فروشی, یہ ثبوت ہیں. میں نے کہا تھا اس کی قبضہ کرا تھا زمینوں پہ, اس کے یہ ثبوت ہیں. تو ساری چیزیں بتا دے. میرے خلاف نیب میں تحقیقات نہیں ہے قبضوں کی, جس کے خلاف ہے وہ جواب دے. اچھا سعید بھائی, یہ دوسرا روز جو آصف محمد کی گرفتاری ہوئی تھی, اصولاً تو محکمہ جات کی کارروائی ہونی چاہیے تھی. کیا ان کی گرفتاری آپ سمجھتے ہیں کہ درست عمل ہے؟ کیا دیکھیں, اینٹی کرپشن نے اگر ایک کام کیا ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے پاس کی ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن اگر ایک کام کیا ہے تو ضرور کسی نہ کسی قانون کے تحت کیا ہوگا. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے, ظاہر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا, ان کا شاید 1 دن کا ریمانڈ بھی تھا. اب وہ پیش کیا ہے, اب اس میں وہ کیا کرتی ہے عدالت, اس کو چھوڑتی ہے, اس کو جیل بھیج دیتی ہے, اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے, وہ نہیں دیں, سب چیز آ جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, الگ میں نہیں آئے گا یہ جلدی کریے چکرا. عدالت میں گرفتاری